الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ کل کے درس میں گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ جب مکہ کے اندر کفار و مشرکین کی ظلم و زیادتی حد سے بڑھ گئی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کو یہ اجازت مل گئی کہ آپ اپنے ایمان، اسلام، عقیدہ و منہج کی حفاظت کے لیے اپنے ملک سے ہجرت کر سکتے ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہجرت شروع ہو گئی۔ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے۔ یہ مہاجر اول ہے اور بتایا گیا تھا کہ سب سے پہلے انہوں نے ہجرت کی اور اس ہجرت میں ان کو بڑی قربانیاں دینی، اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو، گھر بار کو، دولت ثروت کو چھوڑنا تھا، لیکن ہجرت سے ہلے نہیں، مدینہ پہنچ گئے۔ ہجرت کرنے والوں میں ایک صحابی حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ روم کے رہنے والے تھے، مکہ آئے اور یہیں پر خود و باس اختیار کر لی اور کاروبار شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نفع دیا، خوشحالی آئی۔ یہ سابقون الاولون میں سے ہیں، پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں۔ یہ جب ہجرت کرنے لگے تو مشرکین میں سے کچھ لوگوں نے جا کر کا راستہ روک اور کہا کہ جب تم مکہ آئے تھے تو انتہائی کلاس تھے، محتاج تھے، ایک غلام کی حیثیت سے آئے تھے، آج بہت کچھ کما لیا ہے، بہت کچھ دولت ثروت تمہارے پاس ہو گئی، تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ یہ سب کچھ لے کر کے چلے جاؤ گے اور ہم تمہیں آسانی سے جانے دیں؟ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ دولت کے حریص ہیں، مال و دولت چاہتے ہیں، تو فوری طور پر انہوں نے یہ بات رکھی کہ اگر میں اپنا یہ سب کچھ اثاثہ، مال و دولت تمہارے حوالے کر دوں تو کیا تم لوگ مجھے جانے دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں، ہمیں آپ سے کوئی سروکار نہیں۔ اس کے بعد حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ وہی چھوڑ دیا اور تنے تنہا ہجرت کرتے ہوئے مدینہ پہنچے۔ وہاں جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا ماجرا سنایا تو آپ نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ یہ تو بڑا نفع بخش سودا، آپ نے اللہ کی خاطر، دین کی خاطر دولت ثروت کی قربانی دے دی، یہ بڑا نفع بخش سودا۔ اور قرآن مجید کی ایک آیت انہی کے بارے میں نازل ہوئی کہ من الناس من یشتری، لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں، الناس من یشتری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے بیچ دیتے، سودا کر لیتے۔ تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو گویا دولت ثروت کو اللہ کی رضا کے لیے بیچ دیا تھا، فروخت کر دیا۔ ہجرت کے مواقع پر ایسے کئی واقعات آئے کہ مسلمانوں نے جب ہجرت شروع کی تو مشرکین کی طرف سے، کفار کی طرف سے بہت چھینا جھپٹی ہوئی، دولت ثروت کو لوٹنے کی کوشش کی گئی، اور جیسے ہی پتا چلتا کہ کوئی گھر خالی ہو گیا ہے، مسلمان چلے گئے ہیں،
ان کے گھروں پر ان کی جائیداد پر قبضہ ہوتا تھا۔ بہرحال پھر بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دھیرے دھیرے مدینہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، یہاں تک کہ مدینہ میں جتنے کلمہ گو مسلمان تھے اور آزاد تھے سب کے مکہ میں سب کے سب یہ روانہ ہو گئے۔ آخر میں صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق کے گھر والے موجود تھے۔ اسی درمیان مشرکین کو یہ احساس ہوا کہ یہ مسلمان دھیرے دھیرے یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں، ان کی تعداد وہاں مضبوط ہو جائے گی جو ہمارے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکل کر کے گئے تو معاملہ اور بگڑ سکتا۔ تو لوگوں نے آپس میں ایک محفل منعقد کی دارالندوا کے اندر، اور اللہ کے نبی کے تعلق سے بہت ہی خوفناک فیصلہ، بڑے بڑے سنادی سردار سب اکٹھا ہوئے اور اللہ کے نبی کے تعلق سے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کیا ہے۔ بعض لوگوں کی رائے یہ ہوئی کہ آپ کو مکہ سے نکال دیا جائے، آزاد کر دیا جائے، جہاں چاہے رہے لیکن یہاں مکہ میں نہ رہے۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا نہیں، کیونکہ آپ کی زبان میٹھی ہے، جادو ہے، لوگ آپ کی باتیں جلدی قبول کر لیتے ہیں۔ آپ کہیں بھی گئے آپ اپنے ماننے والوں کی پوری جمعیت تیار کر لیں گے اور پھر آ کر کے ہم مکہ والوں پر حملہ کریں گے، یہ ہمارے لیے بہت پریشانی کا سبب ہوگا۔ ایک رائے یہ آئی کہ آپ کو قید کر دیا جائے، کیونکہ اس سے پہلے کچھ شعراء کو ہمیشہ کے لیے قید کر دیا گیا تھا۔ تو بعض لوگوں نے اس کی مخالفت کی کہ نہیں، اگر قید کر دیا گیا اور مکہ سے باہر یہ بات پہنچی تو آپ کے ماننے والے ہیں وہ آ کر کے مکہ والوں پر حملہ کریں گے جو ہمارے لیے دشوار ہوگا۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ آپس میں گفتگو شنید کرتے ہوئے، رائے مشورہ کرتے ہوئے اس بات پر انہوں نے اتفاق کیا کہ ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان، طاقتور نوجوان، باقا لڑاکو، اس کو منتخب کیا ہے اور سب ایک بارگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد پر حملہ کرتے ہیں۔ جب سب ایک بارگی آپ پر حملہ کریں گے تو ایسی صورت میں کسی ایک سے بدلہ نہیں لیا جائے، کسی ایک پر آپ کے قتل کا خون نہیں لگے گا اور کسی ایک کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ تاوان لگے گا، قصاص میں ہم سب مل کر کے کچھ دے دیں گے دیت اور سب کی جان بچ جائے گی اور محمد کا خاتمہ بھی ہو جائے گا۔ بہرحال ان لوگوں نے اسی پر اتفاق کیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی کہ آپ کے تعلق سے دارالندوا میں اس طرح کی سازش اور پلان ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت سخت دھوپ میں آپ اپنے چہرے پر کپڑا ڈال کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، اور عموماً کبھی ایسے وقت میں آپ نہیں جاتے، جب آپ قریب پہنچے کسی نے آل ابی بکر سے، ابو بکر کے گھر والوں سے کہا کہ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے۔ ایسا بیان کرتی ہے کہ ہم نے دیکھا تو واقعی آپ آ رہے تھے اور اس سے پہلے کبھی آپ اس وقت میں آپ نہیں آئے۔ آپ جب وہاں پہنچے تو ابو بکر صدیق سے کہا کہ میں کہاں نہیں چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ سب آپ ہی کے گھر والے ایسا ہیں اور سب کوئی اجنبی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی، آج کی رات ہمیں ہجرت کرنی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کے ساتھ میں، ان کی خواہش تھی کہ اللہ کے رسول ہمیں اپنے ساتھ رکھتے۔ اللہ کے نبی نے کہا آپ ہوں گے،
کو بڑی خوشی ہوئی، بڑا منصوبہ ہوا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر واپس آئے۔ شام ہوئی، رات کے وقت آپ اپنے بستر پر تھے تھوڑی دیر، اس کے بعد اٹھ کر کے وہاں سے ہٹے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا اور اپنی وہ مخصوص چادر جو آپ ہمیشہ اوڑھتے تھے حضرت علی سے کہا اوڑھ لیجیے۔ ادھر مشرکین اپنے پلان منصوبے کے مطابق رات کے وقت آپ کے گھر کا گھیراؤ کرتے۔ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے ایک اہم بات لکھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول، آپ کی عادت تھی، آپ کا معمول تھا کہ آپ شروع رات میں عشاء کی نماز کے بعد سو جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب سے پہلے نہیں سوتے تھے، لیکن عشاء کے بعد آپ جاگتے ہی نہیں تھے اللہ کی کوئی دینی محفل۔ بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کتاب العلم میں ایک باب قائم کیا ہے، الصبر بعد صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز کے بعد گفتگو کرنا۔ تو کبھی کبھار آپ عشاء کے بعد کی جاگتے تھے جب کوئی دین کی بات ہوتی تھی یا اپنے اہل و عیال سے کچھ مخصوص گفتگو ہوتی تھی، ورنہ عموماً آپ عشاء کے بعد سو جاتے۔ تو آپ کا معمول تھا کہ آپ شروع رات میں عشاء کی نماز کے بعد سو جاتے اور آدھی رات کے بعد گھر سے نکل کر مسجد حرام تشریف لے اور وہاں جا کر کے تہجد کی نماز پڑھتے۔ پہلے تو آپ گھر میں بھی پڑھتے تھے، لیکن وہاں مکی زندگی میں شام کا آخر میں معمول بن گیا۔ جب حضرت عمر بن خطاب وغیرہ مسلمان ہوئے تھے، مسلمان کچھ چیزوں میں وہ طاقت رکھنے لگے، لیکن انفرادی ظلم و زیادتی بھی جاری تھی، لیکن بہرحال خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے لگے تھے حضرت عمر بن خطاب کے ایمان لانے کے بعد۔ تو آپ رات کو کر کے جا کے تہجد پڑھتے تھے۔ اسی چیز کو مشرکین نے آپ کے قتل کے لیے پلان بنایا کہ آپ رات میں اٹھ کر کے جب نکل کے خانہ کعبہ میں جائیں گے تو ایک بارگی ہم آپ پر حملہ کر دیں گے۔ اسی لیے وہاں وہ سب گھیراؤ کیے ہوئے تھے اور سونے کی حالت میں آپ پر حملہ نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کا آخری پار ہوا تو آپ وہاں سے گھر سے قرآن مجید کی کچھ آیتیں پڑھتے تھے، آپ نکل گئے۔ ان آیتوں کی تلاوت کی وجہ سے، اللہ کے نبی کے معجزے کی وجہ سے یا اللہ تعالیٰ کی اپنے حسن تدبیر کی وجہ سے ان سب لوگوں کی جو وہاں ہاتھ میں لگے ہوئے تھے کہ اب نکل کر کے تہجد کے لیے یا نماز کے لیے یا طواف کے لیے حرم میں جائیں گے، تمام پر حملہ کر دیں گے، وہ سب کے سب پر نیند طاری ہو گئی اور ان کی آنکھیں وہیں بند ہو گئی۔ کچھ دیر تک ان پر اثر رہا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر کے سیدھے ابو بکر صدیق کے گھر گئے اور وہاں سے گھر کے پیچھے کے حصے سے ابو بکر کے ساتھ آپ جنوب کی طرف، یہ شمال کی طرف، شمال کی طرف مدینہ پڑتا ہے اور مسلمان مدینہ ہی گئے کہ یہ بات سب کو معلوم تھی اور یہ بات معروف ہو چکی تھی کہ مسلمان مدینہ جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شمال کی طرف نہ جا کر کے آپ نے جنوب کی طرف یمن کا راستہ اختیار کیا، کیونکہ اول وہلہ میں آپ کو یہ خیال تھا اور صحیح بھی تھا کہ لوگ تلاشنے کے لیے آپ کو شمالی کی طرف جائیں، لیکن آپ نے جنوب کا راستہ اختیار کیا اور کچھ دور جا کر کے جو مشہور ہے غار ثور، اسی میں جا کر کے آپ چھپ گئے۔ ادھر مشرکین آپ کے ہاتھ میں لگے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد ایک اجنبی، نیا اجنبی جو ان لوگوں میں سے نہیں تھا، اس کو کہیں احساس ہوا کہ کوئی آدمی نکل کر کے گیا۔ اس نے آ کر کے کہا کہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ ہم لوگ انتظار کر رہے تھے کہ سوئے ہوئے، تاش سوئے ہوئے ہیں، ارے وہ چلے گئے تم کو بیوقوف بنا کر کے، تم ہاتھ میں لگے ہی رہ گئے۔ تو اور غور سے دیکھا تو کالی سوئے ہیں، دیکھو اپنی چادر پڑے ہوئے، لیکن کہتے ہو ماں مخدو مکر اللہ، لوگ کچھ اور تدبیر کرتے ہیں، اللہ کچھ اور تدبیر کرتے ہیں۔
اور اللہ کی تدبیر کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ اللہ جب چاہے جس کی جیسے حفاظت کر لے اور جب چاہے جس کو جہاں پکڑ لے، وہ سب اس کے اختیار میں۔ اللہ تعالیٰ کو جو کرنا ہو کر کے رہتا ہے۔ قرآن کی کئی آیتیں ایسی ہیں کہ اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا، لیکن اکثر لوگ اس چیز کو نہیں جانتے۔ بہرحال وہ اور انتظار کرتے رہے۔ کچھ دیر بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کے بیچ چھوڑے دوڑ کر کے گئے، کہا کہ یہاں تو محمد سنتے تھے، کہاں گئے محمد؟ تو انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں کہا۔ اس کے بعد پھر یہ لوگ آپس میں بہت پریشان ہوئے اور آپس میں دوڑ دھوپ شروع کر دی۔ آگے شمال کی طرف مدینہ کے راستے پر اپنے طور پر ادھر ادھر تلاش کیا، لیکن اللہ کے رسول کو نہیں ملا۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے ساتھ غار میں پہنچے۔ وہ غار ایسا تھا کہ عموماً لوگ اس میں نہیں جاتے تھے۔ جب غار میں داخل ہونے لگے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ٹھہریے، میں جا کر کے پہلے غار کی صفائی کر دیتا ہوں، کوئی چیز ہے جو آپ کے لیے مزید نقصان دہ ہو تو اس کو ہٹا دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول باہر کھڑے رہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، پورا صاف کیا۔ ایک جگہ ایک سوراخ تھا، صحیح روایت کے مطابق ایک جگہ ایک سوراخ تھا، ایک ہول تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بلکہ بعض روایتوں میں کئی چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے، انہوں نے ادھر ادھر سے اٹھاڑ کر کے بند کیا، لیکن ایک سوراخ ایسا تھا جس کے لیے ان کے پاس بند کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ انہوں نے اس میں اپنا انگوٹھا ڈال دیا اور اللہ کے رسول سے کہا آپ تشریف لائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اندر داخل ہوئے۔ ابو بکر صدیق نے اپنا زانو اپنا راہ پھیلا دیا۔ دونوں حکومت تھے، دوستی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا راہ پھیلا دیا، اسی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھ کر کے سو گئے، رات بھر کے جاگے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر میں کسی زہریلے جانور نے ڈنک مارا، جس کا اثر ان پر کیا، درد ہوا، بلکہ درد اتنا ہوا کہ ان کے آنسو ٹپک گئے، لیکن انہوں نے اپنے جسم کو حرکت نہیں دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جائیں۔ یہ صحابہ کے اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کی انتہا تھی، خاص کر ابو بکر صدیق کی، حضرت عمر بن خطاب کی اور علی کی، عثمان کی، اشرف بصرہ کی، اس طرح کے صحابہ کی محبتیں آپ کے ساتھ تھی۔ تھوڑی دیر بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، بلکہ آنسو کے قطرے ان کے رخسار پر گرے تو آنکھ کھل گئی، پوچھا بکر کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول کی جانور نے ڈنک مار دیا، تو اللہ کے نبی نے اپنا لعاب ان کے پیر پہ لگا دیا اور ٹھیک ہو گئے۔ بہرحال وہاں تھے۔ اس سلسلے میں بہت سے واقعات ایسے ملتے ہیں جس کی کوئی سند نہیں، کوئی معتبر سند نہیں پائی جاتی ہے کہ مشرکین تلاشتے وہاں تک پہنچے۔ یہ روایت کچھ نہیں کہ مشرکین تلاشتے غار کے منہ تک پہنچ گئے، بلکہ ایک آدھ مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول دشمن ہمارے سروں تک پہنچ گئے ہیں، اگر وہ اپنے پیروں کے نیچے دیکھیں تو ہم کو دیکھ لیں۔ تو اللہ کے نبی نے بہت اعتماد سے کہا تھا کہ ابو بکر ان دونوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ کہا ہم دونوں یہاں نہیں ہیں، یہاں اللہ بھی ہے، ان دونوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ بہرحال وہی تک تلاش کر کے پھر واپس آ جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے جو جس کی تحقیق نہیں ہو سکتی ہے مجھے، اور نہ کبھی اس کو معتبر ہم لوگوں نے مانا ہے کہ یہ غار میں داخل ہو گئے تو ایک بکری نے جالا بن دیا، ان لوگوں نے دیکھا کہ جالا ٹوٹا ہوا نہیں ہے تو شاید کوئی اندر داخل بھی نہیں ہوا ہوگا۔ اس طرح سے ایک روایت یہ بھی پیش کی جاتی ہے کہ وہیں آ کر کے کبوتر کا ایک جوڑا وہاں گھونسلہ بنا لیا اور انڈے دے کر کے اس پر بیٹھ گیا، جس سے لوگوں نے سمجھا کہ
شاید کہ یقیناً اس میں کوئی داخل ہی نہیں ہوا ہوگا، کیونکہ اگر داخل ہوتا تو جالیں ٹوٹ جاتی ہے، کبوتر کا گھونسلہ یہاں نہیں رہ جاتا۔ ہو سکتا ہے یہ چیز بھی ہو سکتی ہے، درست بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرنا مقصود ہے، لیکن ایسی کوئی صحیح روایت اس سلسلے میں ملتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مصنوع اسباب میں جیسے بھی چاہے اپنے نبی رسول کی یا کسی بھی بندے کی حفاظت کر سکتا ہے۔ تو اس طرح سے گارے دور میں آپ محفوظ رہے اور تقریباً 3 دن تک آپ اس میں محفوظ رہے۔ اب ان 3 دنوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اپنی بکریاں لے جاتے تھے اور دودھ وغیرہ پلا کر کے پھر وہاں سے چلے جاتے تھے۔ تو 3 دنوں تک اللہ کے نبی وہاں چھپے رہے۔ 3 دنوں کے بعد جب حالات کچھ نارمل ہو گئے، ان کی تگودو سرد پڑ گئی، ٹھنڈ پڑ گئی، تو 3 دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار سے نکلے ایک پلان اور منصوبے کے تحت، اور اس کے بعد آپ کے پاس 2 مضبوط قسم کی دنیا لائی گئی اور ایک کافر آدمی عبداللہ بن اریقت جو انتہائی وفادار آدمی تھا اور قابل اعتماد آدمی تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی سے طے کر لیا اور وہی راستے کا ہادی اور رہنما بھی تھا، راستے کے بارے میں اس کو علم تھا۔ پھر اس کو آگے کر کے اپنا رہنما مان کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر غارے ثور سے نکل کر کے قباء کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں کئی واقعات پیش آئے جس کی تفصیل کی گنجائش نہیں ہے، اور ایک ہفتے کے بعد غارے ثور سے لے کر کے جو مدت ہے 1 ہفتے کے بعد آپ قباء میں پہنچے، اور وہاں پہلے ہی سے اطلاع ہو گئی تھی کہ اللہ کے رسول نکل پڑے۔ وہاں پہلے ہی سے آپ کی آمد کا انتظار تھا، کئی دنوں سے لوگ باہر نکل کر کے آپ کا انتظار کر رہے تھے، بلکہ کبھی کبھار کوئی قافلہ آتے ہوئے دیکھتے تو ان کو یہ ہوتا کہ شاید محمد اور آپ کے ساتھ ابو بکر آ رہے ہیں، لیکن اس طرح سے انہیں 8 دنوں تک انتظار کرنا پڑا۔ 8 دنوں کے بعد آپ قباء میں پہنچے۔ قباء میں جب آپ پہنچے تو آپ کا کس طرح سے استقبال کیا گیا، وہاں آپ نے کس کے ہاں قیام کیا، کتنے دن قیام کیا، پھر آپ مدینہ کب پہنچے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آنے والے درس میں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کی صحیح و سچی عطا فرمائے اور سیرت کے ان اہم موضوعوں کو